ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو، اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو عہد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب عہد کی جان خطرے میں ہے، اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عہد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عہد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ عہد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب عہد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے، اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عہد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو، اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو عہد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب عہد کی جان خطرے میں ہے، اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عہد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عہد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ عہد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب عہد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے، اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عہد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے
کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو۔ اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو عہد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب عہد کی جان خطرے میں ہے اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عہد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عہد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ عہد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب عہد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عہد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو۔ اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو عہد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب عہد کی جان خطرے میں ہے اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عہد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عہد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ عہد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب عہد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عہد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو۔ اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو عہد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب عہد کی جان خطرے میں ہے اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔
आहत ईमान को प्रपोज करता है, तभी ईमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका प्रपोजल रिफ्यूज़ कर देती है। मज़ीद आप देखेंगे कि आहत ज़ारा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी इस मामले में हेल्प करो। तो तभी ज़ारा उसे कहती है कि मैं ईमान से बात करूँगी। तभी जब ईमान उसके सामने आती है तो वो उसे कहती है कि आहत तुम्हारी कितनी केयर करता था और तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक एंड ड्रॉप भी करता था। शायद तुम सारा कुछ भूल रही हो। तो तभी ईमान चुप करके सारी बातें सुन रही होती है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब आहद अगेन यूनिवर्सिटी चला जाता है तब ईमान पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें रिसीव करने आया हूँ। तो तब वो उसके साथ नहीं जाती और बिलाल को कॉल करती है। तो तभी बिलाल उसे लेने के लिए आ जाता है। जब वो बिलाल के साथ जा रही होती है तो वो बिलाल को कहती है कि तुम कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते हो, तुम्हारा ये कोई ढंग का काम नहीं है। तो तब वो कहता है कि मेरे इस काम से सारे ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए मैं भी खुश हूँ और मुझे यही काम सूट करता है और तुम्हें ज़्यादा मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आहद होता है वो ईमान को छत पे बुलाता है और जब ईमान वहाँ पे आती है तो वो उसे कहता है कि अगर तुमने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना किया तो मैं ज़हर खा लूँगा। और उसे मज़ीद ये भी कहता है कि मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं, क्या सारी रात छत पे खड़ा रहूं या ज़हर खा लूं। तो तभी ईमान बोल देती है कि अगर तुम्हें मुझसे वाकई में मोहब्बत है तो ज़हर खा लो। और वहाँ से जब जाने लगती है तो पीछे मुड़ के देखती है तो जो आहद होता है वो सारी ज़हर की बोतल अपने मुंह पे रख के पी जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अब अहद की जान खतरे में है और क्या उसकी जान बच पाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आहद ईमान को प्रपोज करता है, तभी ईमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका प्रपोजल रिफ्यूज़ कर देती है। मज़ीद आप देखेंगे कि आहद ज़ारा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी इस मामले में हेल्प करो। तो तभी ज़ारा उसे कहती है कि मैं ईमान से बात करूँगी। तभी जब ईमान उसके सामने आती है तो वो उसे कहती है कि आहद तुम्हारी कितनी केयर करता था और तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक एंड ड्रॉप भी करता था। शायद तुम सारा कुछ भूल रही हो। तो तभी ईमान चुप करके सारी बातें सुन रही होती है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब आहद अगेन यूनिवर्सिटी चला जाता है तब ईमान पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें रिसीव करने आया हूँ। तो तब वो उसके साथ नहीं जाती और बिलाल को कॉल करती है। तो तभी बिलाल उसे लेने के लिए आ जाता है। जब वो बिलाल के साथ जा रही होती है तो वो बिलाल को कहती है कि तुम कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते हो, तुम्हारा ये कोई ढंग का काम नहीं है। तो तब वो कहता है कि मेरे इस काम से सारे ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए मैं भी खुश हूँ और मुझे यही काम सूट करता है और तुम्हें ज़्यादा मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आहद होता है वो ईमान को छत पे बुलाता है और जब ईमान वहाँ पे आती है तो वो उसे कहता है कि अगर तुमने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना किया तो मैं ज़हर खा लूँगा। और उसे मज़ीद ये भी कहता है कि मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं, क्या सारी रात छत पे खड़ा रहूं या ज़हर खा लूं। तो तभी ईमान बोल देती है कि अगर तुम्हें मुझसे वाकई में मोहब्बत है तो ज़हर खा लो। और वहाँ से जब जाने लगती है तो पीछे मुड़ के देखती है तो जो आहद होता है वो सारी ज़हर की बोतल अपने मुंह पे रख के पी जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अब अहद की जान खतरे में है और क्या उसकी जान बच पाएगी या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आहद ईमान को प्रपोज करता है, तभी ईमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका प्रपोजल रिफ्यूज़ कर देती है। मज़ीद आप देखेंगे कि आहद ज़ारा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी इस मामले में हेल्प करो। तो तभी ज़ारा उसे कहती है कि मैं ईमान से बात करूँगी। तभी जब ईमान उसके सामने आती है तो वो उसे कहती है कि आहद तुम्हारी कितनी केयर करता था और तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक एंड ड्रॉप भी करता था। शायद तुम सारा कुछ भूल
بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب احد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو، اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو احد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا احد کی جان خطرے میں ہے، اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ احد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ احد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو۔ تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ احد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب احد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو، اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو احد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا احد کی جان خطرے میں ہے، اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ احد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ احد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو۔ تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ احد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب احد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے
ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عہد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو، اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو عہد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عہد کی جان خطرے میں ہے، اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عہد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عہد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ عہد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب عہد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عہد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو، اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو عہد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عہد کی جان خطرے میں ہے، اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عہد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عہد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ عہد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب عہد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عہد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے
کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو، اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو عہد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب عہد کی جان خطرے میں ہے، اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عہد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عہد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ عہد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب عہد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے، اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عہد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو، اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو عہد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب عہد کی جان خطرے میں ہے، اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ عہد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عہد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ عہد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب عہد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے، اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عہد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو، اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو عہد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔
दोस्तों آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب احد کی جان خطرے میں ہے اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ احد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ احد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ احد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب احد اگین یونیورسٹی چلا جاتا ہے تب ایمان پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں۔ تو تب وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی اور بلال کو کال کرتی ہے، تو تبھی بلال اسے لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب وہ بلال کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بلال کو کہتی ہے کہ تم کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈتے ہو، تمہارا یہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میرے اس کام سے سارے ہی بہت زیادہ خوش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہوں اور مجھے یہی کام سوٹ کرتا ہے اور تمہیں زیادہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو احد ہوتا ہے وہ ایمان کو چھت پہ بلاتا ہے، اور جب ایمان وہاں پہ آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پروپوزل ایکسیپٹ نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، اور اسے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں، کیا ساری رات چھت پہ کھڑا رہوں یا زہر کھا لوں؟ تو تبھی ایمان بول دیتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی میں محبت ہے تو زہر کھا لو، اور وہاں سے جب جانے لگتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو جو احد ہوتا ہے وہ ساری زہر کی بوتل اپنے منہ پہ رکھ کے پی جاتا ہے۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب احد کی جان خطرے میں ہے اور کیا اس کی جان بچ پائے گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ احد ایمان کو پروپوز کرتا ہے، تبھی ایمان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کا پروپوزل ریفیوز کر دیتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ احد زارا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، تو تبھی زارا اسے کہتی ہے کہ میں ایمان سے بات کروں گی۔ تبھی جب ایمان اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ احد تمہاری کتنی کیئر کرتا تھا اور تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ بھی کرتا تھا، شاید تم سارا کچھ بھول رہی ہو۔ تو تبھی ایمان چپ کر کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب احد اگین یونیورسٹی